السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید وجاءت کل نفس معها سائق وشہید لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اور پھر سور پھونکا گیا، یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا۔ ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا۔ اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا، یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 23 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ سے اس سورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور جن آیتوں کا مطالعہ گزشتہ درس میں ہم نے کیا تھا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں، ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں، اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز جو ہے ثبت کر رہے ہیں۔ کرامن کاتبین جو ہے وہ ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے انسان کے ابھرنے والے وسوسوں تک بلکہ خیالات تک کو جو ہے بخوبی واقف ہے۔ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے اس کے فرشتے محفوظ کر لیتے ہیں اور نگراں کی شکل میں موجود ہے۔ سورہ الانفطار کے اندر اس کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین رکھا ہے۔ پھر دیکھو، وہ موت کی جانکنی حق لے کر آ پہنچی۔ یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ انسان موت سے جو بھاگتا تھا، جس سے یہ تھی وہ اس سے جو ہے بھاگ نہیں سکے گا۔ تو یہ یہاں تک ہمارا مطالعہ الحمدللہ ہو چکا تھا۔ اب آگے وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، اور پھر سور پھونکا جائے گا، یعنی وہ نفخ سور ہے جس کے ساتھ ہی تمام مرے ہوئے لوگ دوبارہ حیات جسمانی پا کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یعنی سور جب پھونکا جائے گا تو جو لوگ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو جو لوگ زندہ ہے وہ تمام جو ہے مر جائیں گے۔ پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ مرے ہوئے ہیں، جو لوگ جو ہے پہلے سے تدفین ہے، وہ تمام جو ہے ایک کے بعد اپنی اپنی قبروں سے نکلنا شروع ہوں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ انسان وہ سور کو ایسے سنے گا جیسے اس کے کان میں کوئی آواز کر رہا ہو، اتنی قریب سے جو ہے نا وہ سور کو محسوس کرے گا۔ متعدد مقامات میں قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے، جیسے سورہ الانعام میں، پھر سورہ ابراہیم میں، پھر سورہ طٰہٰ میں، پھر سورہ جاشیہ میں، پھر جو ہے سورہ یاسین میں، اور پھر سورہ زمر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سور پھونکنے والا فرشتہ جو ہے وہ ایک اپنے منہ میں سور لیے ہوئے اور کان اس کے اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے، یعنی اتنا
یعنی وقت کم ہے سمجھیں، سور پھونکنے کے لیے فرشتہ جو ہے وہ انتظار میں ہے کہ کب اللہ کا حکم آ جائے اور یہ پھر سور۔ اللہ کے نزدیک یہ جو وقت ہے ہزاروں یا لاکھوں سال بھی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت ایک چھوٹا سا ہی وقت ہے، تو وہ اس انتظار میں ہے۔ تو سور جب پھونکا جائے گا تمام چیزیں جو موجود ہیں حیات ہیں وہ مر جائیں گے، اور دوبارہ جب اٹھیں گے تو اپنے جسم کے ساتھ اٹھیں گے، جہاں کہیں بھی زمین میں، پانی میں، آگ میں جلائے گئے ہوں، کہیں پر بھی، تو ہر ایک انسان ایک کے بعد ایک جو ہے وہ نکل کر آئے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ذالک یوم الوعید، یہ وہ دن ہے جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا، یہ وہ دن ہے جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا۔ اور یہ بھی بات ہمارے سامنے بار آتی ہے کہ جو ہے موت کو جو ہے ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ موت وہ چیز ہے جو دنیا کے لذتوں کو ختم کرتی ہے۔ کم سے کم 5 مرتبہ یا 1 مرتبہ دن میں ہمیں موت کی یاد رکھنا ہے، تاکہ ہمارا اصل ٹھکانہ وہاں ہے۔ یہ زندگی ہماری عارضی ہے، اور یہ ہماری زندگی امتحان کی زندگی ہے۔ یہ ہم ہر دن اپنا پرچہ دے رہے ہیں، اور یہ پرچے کی جانچ آخرت کے دن ہوگی۔ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہم کو جزا یا سزا ملے گی۔ تو یہ بارہا قرآن مجید اس کی یاد دہانی ہم کو کراتا ہے۔ اور پھر جب انسان جب ادھر پہنچے گا، جب وہ دن، جیسا موت کے تعلق سے ایک اور بات یہ بھی ہے کہ روزانہ دن میں خبر جو ہے پکارتی ہے، 4 چیزیں پکارتی ہے، لیکن انسان اسے سن نہیں سکتا۔ کیا پکارتی ہے؟ خبر یہ کہتی ہے کہ میں مسافرت کا گھر ہوں، یہاں سے دوسرے مقام پر تمہیں جانا ہے۔ میں مٹی کا گھر ہوں، یعنی تمہارا تکیہ، تمہارا بستر، تمہاری دیواریں سب جو ہے مٹی کے ہوں گے وہاں پر۔ پھر جو ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، یہاں پر ہم ہمارے بھائی بہن، ماں باپ، بیوی، بچوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، لیکن وہاں پہ قبر میں جانے کے بعد انسان جو ہے تنہائی میں رہے گا، تنہائی کا گھر ہوں کر کے کہتی ہے۔ پھر چوتھی چیز قبر روزانہ یہ پکارتی ہے کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ یہ جو آج جسم جس کو ہم اتنا سجاتے، اتنا سنوارتے، اتنا وہ کرتے، اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان اور عمل صالح کے اندر جو ہے اضافہ کریں۔ تو یہ چیز پر جو ہے، یہ چیز جو ہے ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے، اور موت کو جو ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن ہم کو ضرور جانا ہے وہاں پر۔ آگے فرمایا جا رہا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا صَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا اور ایک گواہی دینے والا ہے۔ 2 فرشتے انسان کے ساتھ رہیں گے جب وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا اپنی قبروں سے، تو ایک فرشتہ اس کو ہانک کر لانے والا اور ایک جو ہے وہ گواہی دینے والا۔ گمان یہ ہے کہ اس سے مراد وہ 2 فرشتے ہیں جو دنیا میں کرامن کاتبین کے ساتھ ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں ہر وقت، اور یہ وہ فرشتے ہیں جو ہمارے ہر قول، ہم جو بھی آواز ہم کرتے ہیں اور عمل، اس کا ریکارڈ جو ہے وہ مرتب کرتے ہیں۔ کوئی چیز ان سے چھوٹتی نہیں ہے، کوئی آواز جو ہم نے کہی ہے وہ ان کے ریکارڈ میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اس پر مامور ہے، وہ فوراً نوٹ کر لیتے ہیں۔ تو قیامت کے روز جب سور کی آواز بلند ہوتی ہی ہر انسان اپنے مرقد سے اٹھے گا، تو فوراً وہ دونوں فرشتے آ کر اسے اپنے چارج میں لے لیتے ہیں، ہر انسان کو لے لیتے ہیں۔ ایک اسے عدالت گاہ خداوندی کی طرف ہانکتا ہوا لے چلے گا، اور دوسرا اس کا نامہ اعمال ساتھ لیے ہوئے ہوگا۔ اس کا نامہ اعمال جو ہے، جو عمل کیا ہے وہ لیے ہوئے چلے گا۔ اور یہی چیز جو ہے وہ انسان، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے، غالباً سورہ یاسین میں، وہ سب، بلکہ سورہ یاسین میں تو
کہیں گے کہ کس نے ہم کو جگایا ہے، تو فرمایا جائے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے یہ کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان جو ہے جب اپنا اعمال نامہ دیکھے گا تو کہے گا کہ ایک ایسا اعمال نامہ ہے جس نے ذرہ برابر بھی میری برائی یا نیکی کو چھوڑا نہیں، ہر چیز اس کے اندر ریکارڈ ہوگی۔ ذرہ بہت چھوٹی سی چھوٹی چیز، انڈیویزیبل، تقسیم نہ ہونے والی چیز، ایٹم بھی ہم کہتے ہیں، ذرہ برابر نیکی، ذرہ برابر بدی، یہ تمام جو اس کے اعمال نامے میں لکھے ہوئے ہوں گے، اور گواہی کے طور پر وہ فرشتہ جو ہے پیش کرے گا۔ جب حساب کتاب ہوگا تو وہ اعمال نامہ پیش کرے گا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، انسان غافل ہے، اور اس کے مقابلے میں شیطان جو اللہ کو چیلنج کر آیا کہ میں تیرے نیک بندوں کو بھٹکاؤں گا، تو وہ بہت سیریس ہے، سنجیدہ ہے، وہ ہر وقت چوکنا ہے، وہ جو ہے کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے انسان جو ہے راہ راست سیدھے راستے سے ہٹ جائے اور بھٹک جائے۔ اس وقت تک کوشش کرتا، موت تک کوشش کرتا، کان میں آ کر کہتا کہ جو ہے تم جو ہے یہ کہاں یہ چکر میں پڑے ہو، اس دین سے چھوڑو، دوسرے شرک کرنے کے لیے برائی کی طرف جو ہے اکساتا ہے، اور دین کلمہ جو ہے پڑھنے سے رکواتا ہے۔ تو یہ پوری کوششیں، وسوسے، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ شیطان کرتا ہے، چوکنا ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان گھات لگا کر حملہ کرتا ہے۔ گھات کسے کہتے ہیں؟ ایمبوش کو کہتے ہیں۔ ہاں، پہاڑی کے پیچھے چھپ کر جب کوئی قافلہ گزر رہا ہو تو اس کے اوپر اچانک حملہ کرنا، یہ گھات۔ تو ایسے گھات لگا کر وہ شیطان جو ہے بندوں پر حملہ کرتا ہے، اور خصوصاً نیک بندوں پر زیادہ حملہ کرتا ہے۔ جیسا نیک بندہ رہے گا، جیسا ایمان اور جیسا عمل صالح رہے گا، ویسا لیول کا شیطان جو ہے اس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے تاکہ اس کو راہ راست سے ہٹائے، وسوسے ڈالے۔ ہاں، تو یہ وہی شیطان ہے جو کوشش کرتا ہے کہ انسان اس کو یہ کرے، لیکن اس کے مقابلے میں انسان کا معاملہ کیا ہے؟ غفلت میں ہے، غفلت میں سو رہا ہے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رہا ہے، اور اپنے فرائض سے غفلت کر رہا ہے، نوافل سنت سے غفلت کر رہا ہے، بہت ساری چیزوں سے انسان جو ہے غفلت کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہی سلسلہ رہا انسان کا، غفلت میں اگر رہا، تو پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے کیا ہوگا؟ جہنم میں ہوگا۔ تو اسے میں اور ہم تمام جو ہے اپنا اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، روزانہ کا ہمارا جائزہ ہوتے رہنا چاہیے کہ ہم نے دن بھر میں کیا عمل کیے ہیں، کتنے خیر کے کام کیے ہیں، کتنے گناہ کے کام کیے ہیں۔ خیر کے کام کیے ہیں تو الحمدللہ، گناہ کے کام اگر ہم کیے ہیں تو پھر اللہ سے توبہ اور استغفار ہم کو جو ہے کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف کرے۔ یہ معاملہ جو ہے بہت سنجیدہ اور سیریس ہے، تو اس کے اوپر ہمیں غفلت میں نہیں بلکہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور ہمارا احتساب اور جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے اس سے فرماتا کہ ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا۔ آج بہت ساری چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں، ہم آسمان کے اندر کیا ہے جو ہے ہم دیکھ نہیں سکتے، آسمان کے پچھلے حصے میں کیا چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس دن، قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ وہ پردہ ہٹا دے گا جو تمہارے سامنے پڑا ہوا تھا۔ اور آج جو ہے پھر اس دن جو ہے انسان کی نگاہ کیا ہوگی؟ بہت خوب اور بہت تیز ہوگی، یعنی تجھے خوب نظر آ رہا ہے کہ وہ سب کچھ یہاں موجود ہے جس کی خبر اللہ کے نبیوں نے دیتے رہے۔ اللہ کے نبیوں نے سالوں سال لگا دیے انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے، اپنی پوری زندگی لگا دیے، نبوت سے لے کر آخری سانس تک جو ہے لگا دیے، یہاں تک کہ ہمیں آتا ہے نا، شہید نوح علیہ السلام جو ہے کتنے سال یہ کرے؟ 950 سال تک اپنے لوگوں کو کہا کہ اللہ کی بندگی
اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی بندگی کرو، معافی چاہو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ چیز اتنا کرے، لیکن اس کے باوجود بھی چند لوگ ایمان لائے، تو انسان جو ہے غفلت میں ہے، اور ابھی جو پردہ ہے اس دن اللہ تعالیٰ ہٹا دے گا، پھر اس کی نگاہ جو ہے بہت تیز ہو جائے گی۔ آگے فرمایا جا رہا وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اس کے ساتھی نے عرض کیا یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے۔ اب یہاں پر یہ ساتھی کا جو یہ ہے لفظ ہے، مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ ساتھی سے مراد وہ فرشتہ ہے جسے آیت نمبر 21 میں گواہی دینے والا فرمایا۔ ابھی گزری نا بات، صائق و شہید، دو فرشتے ہوں گے، ایک ہاک کر لے جائے گا، دوسرا گواہی دینے والا فرشتہ۔ تو بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ لیا کہ ساتھی سے مراد وہ فرشتہ ہے جسے آیت نمبر 21 میں گواہی دینے والا فرمایا گیا۔ وہ کہے گا یہ اس شخص کا نامہ اعمال میرے پاس تیار ہے، اس فرشتہ نے کہے گا۔ کچھ دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ ساتھی سے مراد وہ شیطان ہے جو دنیا میں اس شخص کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ ہر انسان کے ساتھ جو ایک شیطان لگا ہوا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جرأت کی، جو ان کے سوال کرنے سے ہمارے سامنے بات آئی کہ اس صحابہ نے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ساتھ بھی شیطان لگا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی لگا ہے، لیکن میں نے اسے کیا کیا ہے، میں نے اسے مسلمان بنا لیا، میں نے اسے مطیع فرما بردار بنا دیا ہے۔ ظاہر ہے انبیاء کے اوپر تو شیطان جو ہے وہ اثر کر نہیں سکتا۔ شیطان کے متعلق قرآن مجید میں انسانوں کو بار بار چوکنا کیا گیا ہے، کہا گیا کہ وہ تمہارے سامنے سے حملہ کرے گا، دائیں سے کرے گا، بائیں سے کرے گا، پیچھے سے کرے گا، پوری کوشش کرے گا کہ تم کو سیدھے راستے سے ہٹا دے۔ اور لیکن یہی شیطان جہنم جب وہ قیامت برپا ہوگی تو اپنے آپ کو جو ہے بری الذمہ کہے گا۔ جب وہ انسان کہے گا یہ تو میرے ساتھ رہتا تھا، تو اپنے آپ کو کہے گا کہ میں جو ہے بری الذمہ ہوں، میرا کام تمہارے کو انگلی پکڑ کر برے راستے پر چلانا نہیں تھا، بلکہ میرا کام صرف یہ تھا کہ میں جو ہے آپ کے اندر وسوسے ڈالوں، خیالات پیدا کروں، غلط خیالات وغیرہ پیدا کروں۔ تو یہ ہے وہ شیطان۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے۔ یعنی دیکھیں کتنا صراحت کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کیسے اس کو موقع دیا، اور موقع ملنے کے بعد جو ہے وہ چپ نہیں بیٹھا بلکہ مسلسل کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو ہمیں بھی جو ہے چوکنا رہنا ہے، ہمیں جائزہ لیتے رہنا ہے کہ ایسا کوئی اگر گناہ ہم سے سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لینا، توبہ کرنا۔ توبہ کرنے کے معنی ہوتے ہیں اللہ سے رجوع کرنا۔ تو یہ ایسے گناہ ہو گیا تو چاہے کوئی نیک کام کرنا، خیر کا کام کرنا، تو اس طریقے سے پھر دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے کر کے۔ تو یہ ہے ایک معنی جو مفسرین لیتے ہیں۔ کچھ دوسرے مفسرین کہتے ہیں ساتھی سے مراد وہ شیطان ہے جو دنیا میں اس شخص کے ساتھ لگا ہوا، یہ بات ہوگی، وہ عرض کرے گا کہ یہ شخص جس کو میں نے اپنے قابو میں کر کے جہنم کے لیے تیار کیا تھا اب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وہ یہ کہے گا کہ سر یہاں پر تو اس نے یہ کیا، لیکن جہنم کے لیے میں نے اس کو تیار کیا تھا، اب آپ کی خدمت میں حاضر کہے گا کہ جو ہے شیطان کہے گا۔ مگر سیاق اور سباق سے زیادہ مناسبت رکھنے والی تفسیر وہ ہے جو قتادہ اور ابن زید سے منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں ساتھی سے مراد ہانک کر لانے والا فرشتہ ہے، اور وہی عدالت الہی میں پہنچ کر عرض کرے گا کہ یہ شخص جو میری سپردگی میں تھا سرکار کی پیشی میں حاضر ہے۔ بہرحال یہ ریفرنسز ہم کو ملتے ہیں اس ضمن میں۔ تو اس کے ساتھی نے عرض کیا
یہ جو میری سپردگی میں تھا اب یہ جو ہے یہاں پر حاصل ہے، حاضر ہے، یعنی کہ یہ ہے ان آیات کی تفسیر ضمن میں۔ باقی کا جو حصہ ہے انشاءاللہ آئندہ ہم مطالعہ کریں گے، اور خصوصاً آگے آنے والی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا تذکرہ کرا، جہنمی کیسے ہوں گے، کیسی صفات ان کی ہوں گی، کیسے معاملات ہوں گے، کیسے وعدہ خلافی وہ لوگ کرتے ہیں، کیسے جو ہے اس کے جہنم میں جانے کے لیے کیسے وہ مستحق ہوئے۔ تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آئندہ ہمارے مطالعے میں آئیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو اوروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔